السلام علیکم، راز نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان رشید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ راز کی بات رضوان کے ساتھ ہے۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان کے لیجنڈ اینکر ہم جن کو کہتے ہیں اقرار الحسن صاحب، جی سید اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، جنہوں نے ٹیم سرعام کی بنیاد رکھ کے لاکھوں بلکہ سینکڑوں اور بے حساب نیکی کے کام انہوں نے اسٹارٹ کیے ہیں۔ یہ ٹیم سرعام کے بارے میں اقرار الحسن صاحب سے جانتے ہیں۔ کیا حال ہے آپ کی رضوان؟ خیریت؟ وعلیکم السلام، آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ٹیم سرعام کے بارے میں خیر آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں، لیکن ہم نے سوچا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں، لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ جو بھی پلیٹ فارمز ہیں یا تو وہ سیاسی ہیں اور ظاہر اس میں اختیار کی لڑائی اور جنگ ہے، یا کچھ مذہبی پلیٹ فارمز ہیں اس میں ایک الگ مسالک کا اختلاف، مذاہب کا اختلاف۔ تو کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم شاید نہیں ہے جہاں پہ بغیر کسی ڈونیشن کے، بغیر کسی عطیے کے یا بغیر کسی سیاسی مفاد کے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے خالصتاً کوئی کام ہو رہا ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے تو بہت کم سوچا تھا، لیکن جس طرح سے رسپونڈ کیا پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگ آگے بڑھے، سرعام کی ٹیم کے ساتھ والنٹیئر کیا، اور تقریباً اب انشاءاللہ 1.3 ملین ماشاءاللہ لوگ ہیں جو پاکستان بھر میں ٹیم سرعام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اور میں جو کر سکتے ہیں، جو ہمارے حصے کا کام ہے، کسی پر تنقید کیے بغیر، کسی کو گالی دیے بغیر، کسی سے توقع رکھے بغیر ہم اپنے حصے کا کام پہلے کریں اور پھر دوسروں سے توقعات وابستہ کریں۔ یعنی ہم صفائی کرنا، دیواریں ان کی وال چاکنگ، کسی کی مدد کرنا، کسی سے مسکرا کے ملنا، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے جو ہم نہیں کرتے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ اچھا، ماشاءاللہ 1.3 ملین کا یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں، ایک اچھا فگر ہے، اور کافی کوانٹٹی میں لوگ ہیں۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ آپ کی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، کوئی سیلری نہیں لے رہے، تو ان کے جذبے جنون کو آپ کیا کہیں گے اپنے؟ ہم سب فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک پروگرام کرتا تھا ہفتے میں، اور بڑا آسان تھا زندگی میں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتا تھا، سب چیزیں۔ اب میں گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، کریا جاتا ہوں، سرعام کا پیغام پہنچاتا ہوں اپنے خرچے پہ، اور ظاہر ہے جتنی باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ ارن کریں۔ الحمدللہ کوشش یہ ہے کہ جو بھی پروردگار نے استعداد اور استطاعت دی ہے وہ صرف کریں لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تو ہم سب اپنا چھوٹا چھوٹا سا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کوئی بھی مراد لیے، بغیر کسی بھی طرح کے کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی بھی طرح کے فائدے کے، اپنا کردار۔ اور الٹیمیٹلی دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا ملک بہتر ہوگا۔ تو تین چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ۔ یہ تین چیزیں اگر ہم ٹھیک کر پائے، اور اس میں اپنا کردار ہم نے بھرپور طریقے سے ادا کر دیا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اس موومنٹ کا، اس جد و جہد کا کسی نہ کسی طرح سے فائدہ خود بھی حاصل کیا، اور ملک و قوم کے لیے بھی کچھ ہم نے گین کیا۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، ویسے تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج کل جو حالات ہیں پاکستان انڈیا کی مناسبت سے، آپ نے پہلے اس پہ ایک امن کا پیغام دیا تھا، آپ نے ٹویٹ کیا تھا، آپ کی ماشاءاللہ فین فالوئنگ بھی بہت اچھی ہے، تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ جو سچویشن پیدا کی گئی ہے، یا یہ جو ابھی حالات ہیں پاکستان انڈیا کے بیچ میں، اس پہ آپ کا کیا مطلب رائے ہے، کیا آپ ان کے ورڈنگ جاتے ہیں؟ دیکھیں، آئی آلویز بلیو کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آئی آلویز بلیو کہ امن ہی اس خطے کے لیے، دونوں جانب کے عوام کے لیے، دیکھیں بھوک سے وہاں کوئی مرے، بھوک سے یہاں کوئی مرے، میرے لیے دونوں ایک جتنے قابل احترام ہیں، اور دونوں کے لیے ایک جتنا افسوس اور دکھ دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے، آپ کی دہلیز تک جنگ آ جائے، تو پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دبک کے بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، ہمارے لیے ان کے پاس کوئی قصہ نہ ہو سنانے کے لیے۔ میں نے اتنا مس کیا لاہور میں، چونکہ میں پھنس گیا تھا اس ساری سچویشن میں، فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بچے کے پہلو میں بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ اسے بتاؤں کہ دیکھو پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی فضائیہ نے اصل میں کیا کیا ہے، کس طرح سے آپریٹ کیا ہے، اور کس طرح سے الٹیمیٹلی ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کی حربی اور جنگی تاریخ میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انٹل کہ آپ پہ جنگ مسلط نہ کی جائے، بصورت دیگر ہر وہ کوشش کرنی چاہیے، ہر اس حد تک جانا چاہیے جہاں آپ امن قائم کریں، اور پھر جنگ آ جائے تو پھر بھی آخری حد تک اسے گھر پہنچا کے آنا چاہیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں جانب کے لوگوں کو جنگی جنون سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں تعلیم پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا ہے۔ سو جنگ ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے بچوں کے لیے بزدلی کی داستانیں نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ سے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقرار الحسن بھائی کی جو ماشاءاللہ ٹیم سرعام ہے، بہت ایکٹیو لوگ ہیں،
اور بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. جاتے جاتے میں ایک سوال کروں گا, پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ جب بھی میں ملا ہوں اور ہمارے جو بھی ٹیم کے لوگ ملے ہیں, اقرال حسن بھائی سلام کی بات پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. اس بارے میں صرف 2 ورڈ لوں گا, اس کے بعد میں کلوز کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ میرا یہ خیال تھا کہ ظاہر اسلام ہمیں جب یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ السلام علیکم کہیے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسرے پر سلامتی بھیجیں, اسے دعا دیں. اور ظاہر السلام علیکم کے بعد مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی سب سے اچھی دعا کسی کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد. ایک پاکستانی کے لیے یہ ملک زندہ باد ہے تو آپ اور ہم بھی زندہ باد ہیں. یہ ملک خوشحال ہے تو آپ اور میں بھی خوشحال ہوں گے. یہ ملک محفوظ ہے تو آپ اور میں بھی محفوظ ہوں گے. سو اس ملک کے ساتھ ہمارا جینا مرنا, ہماری تمام زندگی کی چیزیں اسی دھرتی اسی مٹی کے ساتھ جڑی ہیں. تو اس سے اچھی دعا, اس سے اچھا جیسچر, اس سے اچھا کوئی جملہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں پاکستان زندہ باد کہیں. آپ جب بھی کسی سے ملیں پاکستان زندہ باد دہرائیں. آپ کو بھی ہر سانس کے ساتھ ہر لمحے یہ بات یاد رہے کہ پاکستان زندہ باد ہے اور اسے زندہ باد رکھنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جی ناظرین, میں پروگرام کا اختتام بھی اسی پہ کروں گا پاکستان زندہ باد کے ساتھ, اقرار بھائی کے ساتھ. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بولیں پاکستان زندہ باد. زندہ باد.